کہ عزاداری کے لیے فرش عزا کا اہتمام ہو چکا ہے۔ خوش قسمت وہ افراد کے جو شہزادی کو ان کی اولاد کا ورثہ دے رہے ہیں، اور انتہائی لائق تحسین وہ حضرات جو عزاخانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے صدر عالی قدر کو، سیکریٹری صاحب کو، واجب الاحترام جناب مراد علی خان صاحب، جن کی انتہائی نفیس مطبوعات آپ کے سامنے پہنچتی رہتی ہیں، اور ابھی بھی مجھے تحفے کے طور پر انہوں نے 2 کتابیں دی ہیں، اور یہ مسلسل تحقیقات میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ادارے کے جتنے بھی حضرات ہیں، ہمارے وزارت بھائی صاحب نے تشریف فرما ہے، وحید صاحب ماشاءاللہ ہر سال مرثیے کے ذریعے سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے برادران یہاں تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عزاداران حسین میں شمار کرے، ہم سب کو دنیا میں امام مظلوم کی زیارت نصیب فرمائے، اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ تمہارے صدر صاحب نے ایک موضوع دیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو میں کل سے شروع کر سکوں گا، چونکہ آج دیر ہو چکی ہے اور وقت کے اندر بات کو تمام کر دینا ہے، ورکنگ ڈے ہے، لیکن انشاءاللہ وہ موضوع کل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سورہ میں ارشاد قدرت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بتحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی منفعت ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور یہ لوہا اس لیے بھی اتارا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی بھی مدد کرتا ہے۔ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَیْبِ، کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے پیغمبروں کی بھی مخفی طور پر مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ اس آیت میں کسی ایک پیغمبر کا تذکرہ نہیں، تمام پیغمبروں کا تذکرہ۔ تمام پیغمبروں کی آمد کی غرض بنی نوع انسان کو عدل کی میزان پر قائم رکھنا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عدل نگاہ قدرت میں کس قدر قیمتی شے ہے کہ تمام پیغمبروں کی بعثت کی غرض قیام عدل قرار دیا گیا، اور جب آخری حجت سرکار قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو ان کی آمد کی غرض بھی سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے یہی بیان فرمائی کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، میرا آخری نمائندہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ تو گویا جو تمام انبیاء کی بعثت کی غرض تھی، اس کی تکمیل آخری حجت کے ذریعے ہو کر رہی، اور اسی لیے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ ان کا دین دنیا کے ہر دین پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو پیغمبروں کی بعثت کی غرض قیام عدل ہے۔ یہ عدل انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے، کائنات میں بھی۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ذات واجب کے لیے فرماتے کہ ہوا عدل عدل، وہ کمال عدل ہے، اور اس نے عدل ہی کی بنیاد پر پورے کائنات کے نظام کو قائم کر۔ اور 30ویں پارے میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے بنی نوع انسان تم اپنے اس مہربان پروردگار سے کیسے منحرف ہو سکتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جسم کو مناسب بنایا،
تمہارے نظام حیات میں اعتدال رکھا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی چاہی صورت عطا کر کے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا اس نے۔ اس آیت میں 4 باتوں کو پیش کیا گیا: انسان کی تخلیق، انسان کا اعضاء کا تناسب، انسان کے نظام حیات میں اعتدال، اور انسانوں کی الگ الگ صورتیں۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی تو ہے کہ تم بطن مادر میں ہوتے ہو اور تمہاری صورت گری کرتا رہتا ہے۔ انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حلقہ میں ارشاد ہوا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو؟ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہ ہو؟ قرآن نے کہا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے؟ جہاں ہم تم سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے کبھی کسی شے کو بنایا ہے جس کو کوئی مقصد نہ ہو؟ کیا تم نے کسی کو کسی سفر پر بھیجا ہے جس کو کوئی مقصد نہ ہو؟ جب تم ایک بشر ہونے کی حیثیت سے کسی شے کو بے مقصد نہیں بنا سکتے تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو خالق کائنات ہے، خالق عقل بھی ہے، اس نے انسان کو بنایا اور کوئی مقصد نہ؟ ہم تم لینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے جہاں ہم تم سے سوال کریں گے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات بے مقصد ہو اور تمہارا وجود بے مقصد ہو؟ تو غور کیجیے عزیزان محترم، قرآن بار بار بنی نوع انسان کو توجہ دلا رہا کہ اپنے مقصد وجود پر غور کرو۔ اسی مقصد وجود کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، حاجیان برحق بھیجے۔ اور یہ بات بھی ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہماری چھوٹی کتابوں میں پڑھائی جاتی کہ اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں انتہائی حسین، سیرت میں انتہائی پاکیزہ، کردار میں انتہائی بلند، رفتار میں شائستہ، گفتار میں پاکیزہ، یعنی وہ تمام چیزیں جو بنی نوع انسان کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو سکتی تھی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف راغب ہو، سب ان کے اندر بھیجے۔ اور پھر ان کو یہ ٹاسک دیا، یہ اہمیت، یہ فریضہ ادا کیا کہ دیکھو جاؤ ہمارے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں جو اذیتیں ہوں گی برداشت کرنا، ناسزا کلمات کہے جائیں برداشت کرنا، پتھر مارے جائیں برداشت کرنا، قتل کیے جاؤ برداشت کرنا، گھر سے نکالے جاؤ برداشت کرنا، لیکن ہمارے پیغام کو پہنچا دینا۔ اس سے اندازے کیا جا سکتا ہے کہ پیغام الہی کی کیا قدر و قیمت ہے، جس کی خاطر معاشرے کے معزز ترین فرد کو منتخب کیا گیا کہ اس پیغام کو پہنچا دو۔ قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد جو ہلاکت کے راستے پر چلنا ہے چاہے وہ اس کی مرضی پہ، اور جو حق کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے دلیل واضح رہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ایک اور مقام پر، غور کیجیے گا اس آیت میں کیا کہا گیا کہ تمام پیغمبروں کی زحمت کیوں دی گئی؟ ہر نبی کو بے پناہ زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے حق کے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں زحمتیں برداشت نہ کی ہوں۔ یہ زحمتیں کیوں اٹھانی پڑیں؟ ارشاد ہوتا ہے لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ ویکون الحجۃ للہ، یہ ساری زحمتیں ان پیغمبروں نے اس لیے برداشت کی تاکہ روز قیامت کوئی بندہ اللہ کے سامنے احتجاج نہ کر سکے کہ پالنے والے اگر یہ فرائض تھے تو تو نے کسی کو بھیجا کیوں نہیں؟ اگر مجھے یہ واجبات انجام دینے تھے تو کیوں نہیں طرف سے کوئی پیغام بر آیا جو یہ باتیں ہم سے سمجھاتا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کرنا ضروری ہے، یہ کبھی نہ کرنا، تو نے کیوں نہیں بھیجا؟ تو فرماتے ہیں
ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا تاکہ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کوئی احتجاج نہ کر سکے، وَيَكُونَ الْحُجَّةُ لِلَّهِ، اللہ کی حجت بندوں پر غالب رہے، اور اللہ کہے کہ ہم نے تو معاشرے کے اہم ترین، افضل ترین، اشرف ترین افراد کو تمہارے لیے منتخب کیا، مگر تم نے کسی کو گالیاں دی، کسی کو پتھر مارے، کسی کو قتل کیا، کسی گھر سے نکال دیا۔ سورہ مبارک زمر میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارک زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کی نالائقیوں، بے ایمانیوں، نافرمانیوں کے برابر جہنم تک پہنچایا جائے گا تو داروغ جہنم ان سے سوال کرے گا کہ تم لوگ یہاں کیوں آنا پڑا؟ عجیب منزل ہے۔ داروغ جہنم سوال کرے گا، ارے تمہیں یہاں کیوں آنا پڑا؟ کیا تمہیں کسی نے دنیا میں بتایا نہیں تھا؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے ہاں آیا ضرور، مگر ہم نے جھٹلایا تھا اسے۔ اور عجیب قرآن کی عظمت و جلالت کہیے، اس کی فصاحت کہیے، اس کی ابدیت کہیے، اس کی ہماگیری کہیے، اس کی آفاقیت کہیے۔ جہنم میں جن لوگوں کو لے جایا جائے گا ان کی کیا شان ہوگی، جنت میں جو لے جائے گا ان کی کیا شان ہوگی، دونوں کو اس سے واضح کی۔ جہنم میں جن لوگوں کو لے جائے گا ان کو پہلے رسیوں میں جکڑا جائے گا، فرشتے ہر طرف سے ان کو تماچے لگاتے ہوئے لے چلیں گے اور جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ اور جو جنت میں لے جائے جائیں گے ان کی بھی شان ہے، خاص سواریاں لائی جائیں گی، اس پر ان کو بٹھایا جائے گا، ہر طرف فرشتے ان کو درود و سلام پڑھتے ہوئے لے چلیں گے، اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جو جنت کا دروازہ ہوگا، داروغہ ہوگا، وہ کہے گا سلام طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، کتنے پیارے لوگ ہو، آؤ یہ جنت ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو دین وہی ہے، دین وہی ہے جو ہر نبی نے ہم تک پہنچایا، ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آدم کا بھی دین یہی تھا، نوح کا بھی یہی تھا، ابراہیم کا بھی یہی تھا، جناب موسیٰ و عیسیٰ کا بھی یہی تھا، خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ بھی دین یہی ہے جو تکمیل کو اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے۔ لیکن جب دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے، اس میں پیغمبر اسلام اپنی 23 سالہ خدمات کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مولا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ نور بالائے نور نظر آیا، عصمت بالائے عصمت نظر آئی، رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے، پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ادھر زبان پیغمبر سے جملے ادا ہوتے ہیں، ادھر سے مالک کا فرمان آتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، تم پر نعمتیں مکمل کر دی، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب تک دین تھا، کامل نہیں تھا، نعمتیں تھیں، تمام نہیں ہوئی تھی، اسلام تھا، اللہ کی رضامندی کی سند نہیں تھی۔ تو عزیزان محترم، دین وہی ہے جو حضرت آدم سے آئی، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، خاصان خدا آئے، ہادیان برحق آئے، اور کوئی دور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں دین کا پیغام پہنچانے والا موجود نہ ہو۔ قرآن کی آیتیں اور ارباب دانش کے پیش نظر ہے، ارشاد ہوتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب دے ہی نہیں سکتے، ما کننا معذبین، ہم کسی قوم کو عذاب دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں ہماری طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا نہ آیا۔ اس سے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہماری طرف سے کوئی پیغامبر نہ آیا ہو۔ ہم نہ جانے یہ اور بات ہے، قرآن نے بھی بعض انبیاء کے نام لیے اور بعض کے لیے کہا کہ منہم قصصناہم علیک ومنہم لم نقصصہم علیک،
اے پیغمبر ہم بعض انبیاء کے نام آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور بعض کے نام نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ بات واضح کرتی، دو آیتیں بالکل واضح. ایک تو یہ کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا پیغمبر نہ آیا. یہ اور بات ہے کہ امتوں نے اپنے انبیاء کے پیغامات کو تہس نہس کر دیا. تو کوئی قوم نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف سے پیغام نہ آیا ہو. اور دوسری یہ آیت کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسول، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسا سنجیدہ لہجہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی پر عذاب کریں جب تک کہ ان میں ہماری طرف سے کوئی پیغامبر نہ آیا ہو. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس میں پیغامبر نہ آیا ہو، اس سے کہ جب تک پیغام نہ آئے مواخذہ نہیں ہو سکتا. جب مجھے ڈیوٹی نہیں سمجھائی گئی تو ڈیوٹی کا مجھ سے مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو بات دور نہ چلی جائے، ان انبیاء کی قیام آنے کی غرض معاشرے میں قیام عدل ہے. قیام عدل ہے. انسان کے لیے کیا ارشاد ہوا 30ویں پارے کی وہ آیت جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کہ انسان کی تخلیق، تسویہ، نظام عدل اور مختلف صورتوں پر دنیا کے اندر آنا. تخلیق انسان کی ایک انتہائی چھوٹے ذرے سے، لفظ نطفہ استعمال کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کے لاکھوں جز بنے تو ان میں سے ایک چھوٹا سا جز انسان کی ابتدا ہے. ایک انتہائی چھوٹا سا جز انسان کی ابتدا ہے. ظاہر ہے وہ اتنا چھوٹا جز ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک انتہائی چھوٹا جز جو نکٹ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ انسان کی ابتدا ہے. وہ چھوٹا سا جز رحم مادر میں پہنچا اور چند ماہ کے اندر پروان چڑھ کے کامل انسان بن گیا. قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کما بدأکم تعودون، جیسی تمہاری ابتدا ہے دوبارہ دنیا میں آمد بھی ویسی ہوگی. جیسی تمہاری ابتدا ہے دنیا میں تمہاری واپسی بھی ویسی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ جس اللہ نے ایک چھوٹے سے ذرے کو رحم مادر کے اندر چند ماہ میں کامل انسان بنا دیا، اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ تم جب قبر میں سو جاؤ اور ذرات کی شکل میں بدل جاؤ تو جب وہ چاہے تو تمہیں دوبارہ اسی ذرے سے کامل انسان بنا کر پیش کر دے. یہ شکم مادر میں ذرے کو اس نے کامل انسان بنایا، کل شکم زمین کے اندر اسی ذرے کو انسان کامل بنا دے گا. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں اور اس کا واقعہ بھی مفسر نے لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور پیغمبر کے پاس آ کر کہنے لگا نسی خلقہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول کر اللہ سے جھگڑا کرنے لگا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا یہ کون ہوگا، ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا. قل یحییھا الذی انشأہ اول مرہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پہ ایجاد کر دی. کسی شے کی تخلیق اول مشکل ہوتی ہے، نقش ثانی اتنا دشوار نہیں ہوتا. اگر تم اس بات پر غور کر رہے ہو کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا تو اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا. جس نے اس ذرے کو شکم مادر میں کامل انسان بنایا، جب یہ انسان دوبارہ ذرہ بن جائے گا شکم زمین کے اندر تو اسی کے لیے شکم زمین سے دوبارہ اس کو اٹھانا کیا مشکل ہو سکتا. نہ اس کے لیے تخلیق اول مشکل تھی نہ تخلیق ثانی مشکل ہے. ہاں انسان پر فرض ہے کہ جب یہ تخلیق اول ہوئی اور میں دنیا میں آیا تو کیوں آیا، اسی کیوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، خاصان خدا آئے. اور انسان کو اسی کیوں کا جواب دینا کہ جب ہم نے دنیا میں تمہاری ہدایت کا سامان کیا تو تم نے قبول کیوں نہ کیا. ایک کیوں یہاں ہے اور ایک کیوں وہاں ہے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. تو غور کیجئے، انسان سے سوال ہوتا ہے انسان تو اپنے اس پروردگار سے کیسے منحرف ہو سکتا جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کو انتہائی مناسب بنایا، ہر شے
ظاہراً بھی بہت مناسب ہے، باطناً بھی بہت مناسب ہے، جس میں انسانی میں ایک عضو میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو انسان ساری زندگی اسے چھپاتا ہے. اگر میری ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں نہ ہو، 4 ہوں، یہ 6 ہوں، تو میں ہر ایک سے اس کو چھپانے کی کوشش کروں. یہ ظاہری خلل ہے. باطن میں کوئی بھی نقص پیدا ہو جائے، انسان کی صحت بھی نہیں رہتی، غذا کھانے کو دل نہیں چاہتا، جو غذا کھاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. کون ہے جس نے اس طریقے سے میں بنایا ہے کہ ظاہر جب تک اپنی اصل شکل میں ہے خوشنما ہے، شکل سے ہٹ جائے بدنما ہے. باطن جب تک اصل شکل میں ہے صحت و تندرستی ہے، اپنی جگہ سے ذرا ہٹ جائے تو بیماری اور مرض ہے. آگے چل کے کیا ارشاد ہوا؟ ہم نے تمہارے نظام میں اعتدال، نظام حیات میں اعتدال رکھا ہے، عدل کو پر رکھا ہے. ہم سب جانتے ہیں اور صاحبان دانش کا مجمع ہے کہ جس میں انسانی میں گندگ بھی ہے، جس میں انسانی میں تیزاب بھی ہے، جس میں انسانی میں شکر بھی ہے، جس میں انسانی میں لوہا بھی ہے، جس میں انسانی میں پانی بھی ہے، جس میں انسانی میں خون بھی ہے، اور نہ جانے کتنے معدنیات اس جسم انسانی کے اندر موجود ہیں. لیکن کون سی ذات ہے جس نے ان تمام معدنیات کو ہمارے جسم کے اندر رکھا، لیکن ایسا توازن رکھا ہے کہ لوہا گھٹ جائے تو بیماری ہے، لوہا بڑھ جائے تو بیماری ہے، گندک کی مقدار کم ہو جائے تو بیماری ہے، گندک کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے، تیزاب جسم انسانی میں کم ہو جائے تو بیماری ہے، تیزاب جسم انسانی میں بڑھ جائے تو بیماری ہے، پانی جسم انسانی میں کم ہو جائے تو بیماری ہے، پانی زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے، شکر کی مقدار کم ہو جائے تو بیماری ہے، شکر کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے، خون جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو تو بیماری ہے، اس سے کم ہو تو بیماری ہے، خون کتنا گاڑھا ہونا چاہیے اس سے زیادہ گاڑھا ہو جائے تو بیماری ہے، اس سے کم گاڑھا ہو تو بیماری ہے. اس خون کی رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ یہ رفتار گھٹ جائے تو بیماری، یہ رفتار بڑھ جائے تو بیماری. کون ہے جس نے ان سب کو ایک عدل کی میزان پر رکھا ہے؟ اور پھر یہاں سے سوچنے کی بات ہے کہ جب ایک جسم انسانی عدل کے بغیر قائم نہیں تو پورے نظام حیات کائنات کیسے عدل کے نظام پر قائم رہ سکتا ہے؟ کتنا تعجب ہے انسانوں پر جو توحید کو مانتے ہیں عدل کو نہیں مانتے. اور ظاہر جو عدل اللہ کے لیے عدل نہیں مانے گا وہ نبی کے لیے عصمت کہاں مانے گا؟ غور کرنے کی بات ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا کے اندر نظام عدل قائم کریں. اور آخری بات اس آیت میں ایک عجیب جملہ کہا گیا، ہم نے خاص لوہا اتارا. ہم نے ایک خاص لوہا اتارا. ظاہر ہے کہ لوہا معدنیات میں سے، لیکن یہاں ایک ایسے لوہے کا تذکرہ ہے کہ اتارا گیا تھا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہا اتارا. ہم نے ایک خاص لوہا اتارا جس میں 2 باتیں، طاقت بھی ہے، بنی نوع انسان کے لیے منفعت بھی ہے، اور اس سے الگ ایک بات ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کے پیغمبروں کی بھی مخفی طور پر مدد کرتا ہے. عجیب منزل ہے. اس آیت نے واضح طور پر کہا لِيَعْلَمَ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے، مخفی طور پر مدد کرتا ہے. تو گویا اس آیت نے واضح کر دیا کہ بنی نوع انسان کے درمیان کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کی بھی مدد کرنے والی ہے، اس کے پیغمبروں کی بھی مدد کرنے والی ہے. اگر تاریخ میں نہ ملے تو سرکار دو عالم سے پوچھو جو کہیں گے یا علی نصرت الانبیاء سرا ونصرتنی جہرا، علی تمہاری ذات ہے، تم نے سارے پیغمبروں کی مدد مخفی طور پر کی ہے، میری مدد ظاہر بظاہر کی ہے. تو جس نے اللہ کی مدد کی ہے، جس نے تمام پیغمبروں کی مدد کی ہے، سارے سابقہ انبیاء کی مدد مخفی طور پر کی ہے، سرکار دو عالم کی مدد ظاہر بظاہر کی ہے، ہم اپنی مشکلات میں اگر اس سے مدد مانگتے ہیں تو یہ خلاف شرع کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں جس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، جس نے رسولوں کی بھی مدد کی، اور اس خاص لوہے کے نزول کی غرض بھی یہی تھی، اس لیے کہ اس وقت نازل ہوا خاص لوہا جب پیغمبر کے سارے ساتھی جا چکے تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے، بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا، سرکار دو عالم کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، مگر جناب بڑی محفوظ قسم کی شرکت ہوتی تھی، بہت محفوظ قسم کی شرکت۔ 62 جنگیں ہیں سرکار دو عالم کی زندگی میں جو سرکار مسلط کی گئی، ان میں کچھ غزوے کہے جاتے ہیں، کچھ سریے کہے جاتے ہیں، جس میں پیغمبر خود شریک ہوئے وہ غزوہ ہے، جس میں خود شریک نہیں وہ سریہ ہے، یہ مجموعی طور پر 62 ہیں، اور پیغمبر کے بعض بزنشین، ان بزنشینوں پر بھی ہمارے مراد بھائی بہترین کام کر رہے ہیں، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تو ماشاءاللہ یہ بزم نشین پیغمبر جو تھے وہ ان ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، مگر بہت محفوظ شرکت ہوتی، اتنی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا، صاف ستھرے جاتے تھے اور صاف ستھرے چلے آتے تھے، اور جب کوئی خطرہ دیکھتے تھے تو قرآن کہتا ہے وہ استسعدون ولا تلوون علی احد، اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے تھے، رسول بلا رہا تھا اور کوئی پلٹ کر دیکھ نہیں رہا، کیسے اچھے عاشق رسول تھے، سبحان اللہ، بڑے پکے عاشق رسول کہ رسول زخمی ہے بلا رہا ہے کوئی آ نہیں رہا۔ ہاں ایک ذات ہے، جب پیغمبر کے ارد گرد جتنے لوگ تھے سب شہید ہو گئے، صرف ایک ذات باقی رہ گئی، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وہاں ایک جملہ بھی ہے تاریخ میں محفوظ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں چلے گئے؟ کیا فرمایا سرکار نے، مولا نے، اکفر تو بعد الایمان، اللہ کے رسول کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ اب غور کی، یہاں پر امت مسلمہ کے نزدیک ایک بات مسلم ہے، پیغمبر جو بات کہیں وہ بھی حجت ہے، سند ہے، دلیل ہے قیامت، پیغمبر جو عمل انجام دیں وہ بھی سند ہے، حجت ہے، دلیل ہے قیامت تک کے لیے، پیغمبر کے بعد کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کریں تو یہ بھی سند ہے، دلیل ہے قیامت تک کے لیے۔ اور فرمائیے گا پیغمبر کا قول بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے، پیغمبر کا عمل بھی دلیل ہے قیامت تک کے لیے، پیغمبر کے بعد کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کرے تو یہ تردید نہ کرنا بھی سند بن جائے گا قیامت تک کے لیے۔ پیغمبر نے پوچھا تھا یا علی تم کیوں نہیں چلے گئے، پیغمبر نے نہیں کہا کہ امیر نے یہ نہیں فرمایا کہ مدد و نصرت کا وعدہ کر چاہوں کیسے چلا جاؤں، ہاشمی جوان ہوں کیسے چلا جاؤں، خلاف غیرت ہے کیسے چلا جاؤں، بلکہ کیا فرمایا اکفر تو بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا؟ گویا میدان سے چلے جانا ایمان سے کفر کی طرف چلے جانا ہے۔ اب اگر یہ بات مزاج شریعت کے مطابق نہ ہوتی تو پیغمبر پر فرض تھا کہ تردید کر دیتے کہ یا علی کیسی بات کہہ رہے ہو، یہ لوگ میدان سے گئے ایمان سے تھوڑی گئے، مگر علی کا یہ فرمانا اور پیغمبر کا تردید نہ کرنا اس بات کی قیامت تک کے لیے دلیل ہے کہ جو میدان سے جاتا ہے وہ در حقیقت ایمان سے چلا جاتا۔ اور ان لوگوں سے بڑا بے ایمان کون سے ہو سکتا ہے جو پیغمبر کو زخمی حالات میں چھوڑ کے چلے جائے؟ توجہ فرمائیے، صرف ایک ذات باقی رہے کہ میرے مولا کی، اور یہ وہ جنگ ہے جو غیر معمولی انداز سے میرے مولا نے سر کی۔ پیغمبر زخمی ہے، سارے ساتھی جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، مولا ہے اور پیغمبر۔ مولا کے ذمہ 3 کام ہے، مولا کے ذمہ 3 کام ہے، پیغمبر کی حفاظت ہے، اسلام کی آبرو بچانا ہے، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اور علی تنہا۔ پیغمبر کو امیر المومنین نے ایک محفوظ جگہ رکھا اور سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی دشمن پیغمبر کی طرف نہ بڑھنے پائے۔ اب لڑنا شروع کیا، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ جاتی. جب تلوار ٹوٹ گئی تو مشرکین نے سوچا کہ اب تو علی کا مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا. اور غور کیجئے یہ جنگ کتنی سخت ہے ظاہری اعتبار سے. علی اکیلے اور دشمنوں کی تعداد 3500. سب کے ہاتھ میں خنجر، بھالے، نیزے، تلواریں. اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، جسم مبارک پر 90 زخم لگ چکے ہیں. کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ جسم پر 90 زخم لگ چکے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے. اب دشمن سوچتا ہے کہ اب تو بہت آسان ہے مقابلہ. علی کے جسم میں 90 زخم بھی لگ چکے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے. مگر نہیں جانتا دشمن کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آج علی نے لڑنے کا نیا انداز اختیار کیا. جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے. یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے، یہاں تک کہ کفار کے دلوں میں یہ ہیبت طاری ہو گئی. آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب مالک دو جہاں نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور پوری کائنات کو یہ پیغام سنا دو، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. یہ واحد جنگ ہے، یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا کو اللہ کی طرف سے تلوار ملی ہے. اپنی تلوار ٹوٹ رہی تو اللہ نے خاص تلوار بھیجی. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. ہم نے وہ خاص لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت بھی ہے بنی نوع انسان کے لیے، منفعت بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ کی بھی مدد کر رہا ہے، رسولوں کی مدد کر رہا ہے، مخفی طور پر کر رہا ہے. بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا. آج دین کا ہر چراغ زندہ ہے، علی اور اولاد علی کی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے. شاعر نے سچ کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا تو اسلام بچ نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. سن 61 ہجری کی بات ہے، سن 61 ہجری کی بات ہے. امام عالی مقام نے عاشور کو کربلا کی سرزمین پر وہ سجدہ کیا جس نے قیامت تک باقی رہنے والے ہر سجدے کو زندہ رکھا. بخدا امام علی مقام کی قربانیاں نہ ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ ان میں اذانیں ہوتی، نہ محرابیں ہوتی، نہ ان میں سجدے ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ اس کی تلاوت ہوتی. یہ سب باقی ہے اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر نو کے نیزہ پر تھا اور تلاوت کلام پاک کی آواز بلند ہو رہی تھی. عزیزان محترم، کیسا وقت ہوگا جب میرے امام نے مدینہ چھوڑا ہوگا. بعض ارباب تاریخ نے لکھا ہے ایک شخص جو شہر مدینہ سے باہر کا تھا اسی دن شہر مدینہ میں آیا تو اس نے دیکھا شہر کی پوری فضا انتہائی سوگوار ہے، ہر شخص انتہائی غمزدہ نظر آ رہا ہے. اس نے کسی سے پوچھا کہ آج یہ کیا ماجرا ہے، یہ شہر اتنا سوگوار کیوں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جو اس شہر کا پاسباں بھی تھا، دین و شریعت کا نگہباں بھی تھا، نواز رسول سردار جوانان جناب، آج مدینہ چھوڑ رہا ہے. 28 رجب ہے، سن 60 ہجری ہے. میرے امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں. چھوڑنے کی کیفیت مورخین نے لکھی ہے. ہماری لائی جا رہی ہے. ایک ایک سواری ہماری پر بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہے. جب خاندان رسالت کی خاص بیوی آنے لگی تو انہیں سوار کرانے کے لیے خاندان کے جوانوں نے بڑا اہتمام کیا تھا. روایتوں کا فطرہ ہے
روایتوں کا فقرہ ہے، ایک بی آ رہی تھی اور اگر اس کا بیٹا موجود ہے اسے سوار کر رہا تھا. کبھی جناب ام فروا آئی، شہزادہ قاسم نے سوار کرایا. کبھی جناب ام لیلہ آئی، شہزادہ علی اکبر نے سوار کرایا. کبھی جناب ام کلثوم آئی، عباس دلاور نے سوار کرایا. جب یہ بیویاں سوار ہو گئی، جناب عباس ہر طرف گھوم رہے ہیں، اپنے جوانوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کو تاکید کر رہے ہیں، دیکھو اب علی کی بڑی بیٹی سوار ہونے والی ہے، دیکھو کوئی غفلت نہ ہونے پائے، کوئی غفلت نہ ہونے پائے. اللہ اکبر، ساری طرف جوانوں کو پھیلا دیا، علی کی بڑی بیٹی آنے والی. اور جب جناب زینب تشریف لائی، امام مظلوم خود آگے بڑھے، زینب کو سوار کرایا. میرا دل چاہتا ہے جناب عباس سے کہوں، اے میرے غازی، آپ مدینے سے بڑی شان سے سوار کرا رہے ہیں، جب کربلا سے قافلہ چلے گا کون ہوگا جو ان بیویوں کو سوار؟ اجرکم علی اللہ. اس موقع پر روایت بیان کی جاتی ہے، جناب ام سلمہ نے امام مظلوم سے پوچھا تھا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا تھا نانی جان کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ نے فرمایا بیٹا کربلا کا نام نہ لو، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا یہ نواسا کربلا کی سرزمین پر شہید ہوگا. امام نے فرمایا نانی جان جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو کربلا کی زمین دکھا دیتا ہوں. جناب ام سلمہ نے اشتیاق ظاہر کیا، امام نے دست مبارک سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پس نظر آئی، کربلا کی زمین سامنے نظر آئی. امام عالی مقام نے فرمایا نانی جان وہ میدان ہے جہاں خاندان کے جوان بکھرے ہوں گے. اے نانی جان وہ فرات کا کنارہ ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے. اے نانی جان ذرا دور دیکھیے وہ ایک نشیب نظر آ رہی ہے، وہاں آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. اللہ اکبر. جناب ام سلمہ دیکھتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے. اس کے بعد امام نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا نانی جان ایک مشت خاک نانا نے بھی دی ہے جو آپ نے محفوظ رکھی ہے، یہ مشت خاک بھی رکھیے، کسی شیشے میں رکھ دیجئے جب تک یہ مٹی اپنی اصل میں شکل میں رہے. سمجھئے گا حسین زندہ ہے، اور جب یہ مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا حسین دنیا میں نہ رہا. جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو بھی ایک شیشے میں رکھ دیا. امام عالی مقام روانہ ہو گئے. ام سلمہ روزانہ مٹی کو دیکھتی تھی، مٹی اصلی شکل میں نظر آتی تھی، شکر خدا بجا لاتی تھی. یہاں تک کہ مہینے گزرتے گئے، محرم کا مہینہ آ گیا. جناب ام سلمہ روزانہ دیکھتی تھی، 9 محرم تک وہ مٹی نظر آئی، شکر خدا بجا لاتی تھی. مگر جب 10ویں محرم کا دن آیا، جناب ام سلمہ نماز ظہرین پڑھنے کے بعد سو گئی. خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ اللہ کے رسول اس حالت میں آئے ہیں، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، دامن پر جا بجا خون کے دھبے ہیں. ام سلمہ نے پیغمبر سے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ سر پر خاک کیسی نظر آ رہی ہے، یہ دامن پر خون کے دھبے کیسے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے سر پر جو خاک ہے یہ خاک کربلا ہے، اور میرے دامن پر جو خون نظر آ رہا ہے یہ میرے حسین ابن علی کا خون ہے. ام سلمہ کی آنکھ کھلی، دیکھا دونوں شیشوں میں خون تازہ ابل رہا ہے. افلاک سے آواز آ رہی ہے واہ حسین واہ محمد واہ حسین واہ محمد. ہائے حسین ہائے حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. حاضرین سے التماس ہے 5 مرتبہ امی جی پڑھ کر بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدا بندہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ہے، خاندان رسالت کا واسطہ ہے، تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، خاص طور سے جس مومن کے لیے ہمارے خانم رباب نقوی جن مومنہ کے لیے التماس سے دعا کی ہے پالنے والے، خاص طور سے خانم رباب نقوی کو صحت کاملہ عطا فرما، تندرستی کی نعمت سے سرفراز فرما، ان کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں سب کو بیمار کربلا کے طفیل شفا کامل عطا فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، جو لیکن عزا خانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما، ہمارے جوانوں کو سلامتی عطا فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن قرار دینا۔ اے میرے مالک ہم سب کو عزاداران امام مظلوم میں شمار فرما، اے میرے مالک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، شب جمعہ ہے، اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔